بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اسلامی کیلنڈر کا 8واں مہینہ شعبان کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کو رجب اور رمضان کے مابین ہونے کی وجہ سے شعبان کہا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شعبان کا مہینہ بہت پسند تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان میں کثرت سے روزے رکھتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور شعبان کے مہینے میں اپنے گناہوں کو آنسوں سے دھونے کا اہتمام کرنا چاہیے، جس سے دل پاک ہو جاتا ہے۔ شعبان کے روزے نفلی عبادت ہے۔ امام شافعی اور امام مالک کا یہ قول ہے کہ جو رمضان سے پہلے ہی پچھلے رمضان کی قضا ادا کرنے پر قادر ہو اور روزے نہ رکھے تو اس پر قضا اور توبہ کے ساتھ ساتھ ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کا کھانا بھی بطور کفارہ ادا کرنا واجب ہے۔ ان روزوں کا درجہ فرائض کے ساتھ سنن مؤکدہ جیسا ہے، جو فرائض سے پہلے اور بعد میں پڑھی جاتی ہیں، جو فرائض کے نقص کو پورا کرنے میں معاون ثابت ہوتی ہیں۔ شعبان کی 15ویں شب کو آسمان دنیا یعنی نیچے والے آسمان پر نازل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ بنو کلب قبیلے کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ تعداد میں لوگوں کی بخشش فرماتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنن ابن ماجہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں شب کو تجلی فرماتا ہے اور تمام مخلوقات کو بخش دیتا ہے، سوائے مشرک، کینہ پرور، چغل خور، والدین کے نافرمان، شرابی، سود خور، زانی، جادوگر، قاتل اور نجومی کے۔ فرمان نبی ہے کہ بخشش سے محروم ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں شب کو نظر بھی نہیں فرماتا جب تک وہ سچی توبہ نہ کر لیں۔ اس رات میں آئندہ سال بھر کے فیصلے فرشتوں کے سپرد کر دیے جاتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اس رات ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رات، اس سال، اس بچے نے پیدا ہونا اور جس نے وفات پانی ہے لکھ دیا جاتا ہے، اور اس سال بھر کے اعمال اٹھا دیے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ اس سال بھر کا رزق نازل کیا جاتا ہے۔ احادیث پاک سے ثابت ہوتا ہے کہ 15ویں شب رحمتوں اور مغفرتوں کی رات ہے، لیکن کچھ بدنصیب ایسے ہیں جن کی مغفرت بخشش بھری رات میں بھی نہیں ہوتی جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ اس رات کو فرشتوں کے سال بھر کے اہم امور کا پروگرام دیتے ہیں۔ حضرت علی سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں شب آئے تو رات بھر عبادت کرو اور دن میں روزہ رکھو۔ اللہ تعالیٰ یعنی اس کی رحمت غروب آفتاب کے وقت نیچے والے آسمان پر نازل فرماتی ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہے کوئی جو بخشش مانگنے والا کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اسے رزق دوں، ہے کوئی عافیت و سلامتی مانگنے والا کہ میں اسے عافیت و سلامتی دوں، حتیٰ کہ صبح صادق طلوع ہو جاتی ہے۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہے کہ جو شخص توبہ کرنے والا ہے جیسا کہ اس نے کوئی گناہ نہیں کیا ہوا، لہذا ہمیں اس فضیلت کے موقع پر اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے اور فوت شدہ عبادات کی قضا ادا کرنے کا پختہ ارادہ کرنا چاہیے، اور ہمیں ان تمام باتوں کا خیال رکھنا چاہیے جس سے ہمارے نیک اعمال ضائع نہ ہو جائیں۔ رمضان کے استقبال کے لیے شعبان سے ہی تیاری کرنی چاہیے۔ شعبان میں کثرت سے روزے رکھیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے گناہوں سے سچی اور پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں نے آپ کو شعبان کے مہینے سے زیادہ کسی مہینے میں نفلی روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ ماہ شعبان رجب اور رمضان کا درمیانی مہینہ ہے جس سے لوگ غافل ہوتے ہیں، جبکہ اس مہینے میں لوگوں کے اعمال اللہ رب العالمین کے سامنے پیش ہوتے ہیں۔ میں یہ پسند کرتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ کے حضور پیش ہوں تو میں روزے سے ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
شعبان کا رمضان کی تعظیم کے لیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رمضان کے علاوہ شعبان سے زیادہ کسی ماہ میں روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ شعبان کے اکثر حصے میں آپ روزے رکھتے تھے، بلکہ قریب قریب تمام مہینے کے روزے رکھتے تھے۔ ماہ شعبان کی اہمیت و فضیلت کا اس امر سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس مہینے میں بندوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کو سب مہینوں سے زیادہ شعبان المعظم کے مہینے میں روزے رکھتے دیکھتا ہوں، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ مہینہ ہے جس سے لوگ غافل اور سست ہیں۔ رجب اور رمضان المبارک کے درمیان میں یہ وہ مہینہ ہے جس میں اعمال رب العالمین کے حضور لے جائے جاتے ہیں، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال اس حال میں اٹھائے جائیں کہ میں روزہ سے ہوں۔ اس حدیث مبارکہ میں خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ماہ کی فضیلت کا ایک راز بیان کیا ہے کہ شعبان میں ہمارے اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ جو شخص اس مہینے میں جتنے زیادہ اعمال صالحہ بجا لاتا ہے، زیادہ عبادات کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، صدقہ و خیرات کرتا ہے، اسے اتنی ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت و مغفرت نصیب ہوتی ہے، اور اسی قدر بارگاہ الہی سے قرب و مقبولیت نصیب ہوتی ہے۔ ناظرین، اب ہم آپ کو ماہ شعبان کے اہم تاریخی واقعات کے بارے میں بتاتے چلیں۔ شعبان کا مہینہ اسلامی تاریخ میں بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اس میں پیش آنے والے چند اہم تاریخی واقعات درج ذیل ہیں۔ شعبان سن 2 ہجری میں کعبۃ اللہ مسلمانوں کا قبلہ قرار پایا۔ اس سے قبل بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول تھا۔ شعبان سن 2 ہجری میں ہی رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے۔ شعبان سن 4 ہجری میں سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ شعبان سن 5 ہجری میں غزوہ بنی المصطلق پیش آیا۔ شعبان سن 6 ہجری میں سرادمت الجندل وقوع پذیر ہوا۔ شعبان سن 50 ہجری میں عظیم صحابی حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی۔ شعبان سن 492 ہجری میں صلیبی بیت المقدس پر باقاعدہ قابض ہو گئے۔ شعبان سن 582 ہجری میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بیت المقدس کو صلیبیوں سے آزاد کروایا۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس اسلامی و اصلاحی چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور بیل کے بٹن کو پریس کر لیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ مجھے دیجیے اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔